مجھے اس نے 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے میں بیٹھے بیٹھے ایک ایک صورت کر کے باقی نصف جو ہے پارا وہ سارا سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اور ہمارے گھر میں رواج ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی 10 بجے ٹائم فکس ہے ان کا، جو مرضی ہو جائے 10 بجے انہوں نے سو جانا۔ ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ 11 سالہ بچی نے 34 دن میں قرآن پاک حفظ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ میرے اس جانب ہانیہ کاشف رنداوا موجود ہیں۔ ان کا تعلق عرفہ کریم کے خاندان سے ہے۔ یہ اکیلی ہی حافظ قرآن نہیں، ان کے 4 بھائی بھی حافظ قرآن ہیں۔ انہی کے گھر میں مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد میں باقاعدہ طور پر بچی کو اور بچوں کو قرآنی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر بالخصوص جو ہے قاری صاحب کو لانے اور لے جانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ سروس کا اہتمام کیا گیا، یعنی کہ مکمل طور پہ ایک دینی ماحول دیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ 34 دن میں قرآن پاک حفظ کیسے کروایا گیا؟ کیا ٹیکنیک تھی؟ قاری صاحب سے جانیں گے۔ دوسری جانب ان کے والد محترم موجود ہیں اور ہانیہ سے بھی جانیں گے کہ انہوں نے کیسے جو ہے 34 دن میں قرآن پاک حفظ کیا۔ سب سے پہلے تو ہانیہ کاشف سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پاسبل کیسے ہوا؟ آپ ایک دن میں کتنا سبق یاد کرتے تھے؟ میں صبح آدھا سپارہ سناتی تھی اور شام کو بھی آدھا سپارہ سناتی تھی، اور ایک دن میں پورا ایک سپارہ یاد کرتی تھی۔ اچھا، تو کیسے آپ کیا کھاتے ہو اتنا؟ مطلب ذہن آپ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے یاد ہو جاتا ہے آپ کو؟ جی۔ اچھا، گھر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ شوق کسے تھا قرآن پاک، آپ کو قرآن پاک حفظ کرانے کا؟ اور گھر میں کتنے بچے یا کتنے بہن بھائی موجود ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے؟ میرے 4 بھائی ہیں، 3 حافظ ہیں، اور میرے ماما بابا کا خواب تھا کہ ہم سارے 5 بہن بھائی ایک عظیم اسکالر بنیں۔ اچھا، اب آپ کے ابا کا اور والدہ کا؟ جی۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی روٹین کیا ہوتی تھی؟ آپ کتنے بجے جاگتے، کتنے بجے سوتے؟ اور سارا دن تو ایک پارہ دن میں یاد کرنا تو دن پورا گزر جاتا ہوگا یاد کرنے میں، جی۔ ایسا ہی ہے؟ جی۔ چلیں جی، ہانیہ سے ہم کچھ آیات بھی سنتے ہیں۔ ہانیہ آپ ہمیں کچھ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ۔ قاری عرفان الحق صابر صاحب ہیں، معروف عالم دین عبد المالک مجاہد صاحب کے بھتیجے ہیں۔ قاری صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ قاری صاحب کیسے ممکن ہوا؟ کتنا وقت آپ دیتے تھے ان بچوں کو اور بچی کو حفظ قرآن کروانے میں؟ آپ نے کیا، آپ کی کاوشیں کیا، ایفرٹس رہیں؟ دیکھیں جی، صبح تقریباً میں یہاں پہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتا، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے 2-4 نوافل پڑھتا، وطر پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی دے دے، پھر ان بچوں کو پڑھانے بیٹھتا۔ اس کے بعد ان بچوں کو الحمدللہ جس طرح میں نے چلانا چاہا اس طرح انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ بچے اچھے ہیں، صرف یہ تھا کہ ان بچوں کو گائیڈ کیا گیا اور اس کے مطابق اس کا رزلٹ دیا۔ یہ فرمائیں کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ یہ بچی 34 دن میں، یعنی کہ یہ زیادہ سبق یاد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ مجھے ایسا تقریباً 2 ماہ کے سے ابو ہو گئے ہیں کچھ دن، میں جب یہاں سے آ رہا ہوں۔ پہلے بچی یہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہی تھی، پہلے صرف 3 بیٹی تھی۔ تو اس بیٹی نے جب میرے پاس آئی ہے تو اس نے چند صورتیں اسے 30ویں پارے کی، یعنی کہ تقریباً آدھا پارہ سمجھیں کہ اسے یاد تھا، آخری آدھا پارہ سورہ فجر سے لے کے آگے۔ تو کہنے لگی میں نے بھی حفظ کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو صورت کرے گی، لیکن اس نے حیران کون کام کیا کہ میں کہتی ہے میں اس سے یہ دوسرا بھائی ہے حماد، کہتی ہے اس سے میں آگے جاؤں گی۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو اللہ کرے آپ کو کامیاب کرے، تو چلو آپ سناؤ۔ مجھے اس نے 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے میں بیٹھے بیٹھے ایک ایک صورت کر کے باقی نصف جو ہے پارا وہ سارا سنا دیا۔
میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو تھوڑا سا میں نے اس کو بڑھایا اور آہستہ آہستہ تقریباً 5-6 دنوں میں یہ صورتحال بن گئی کہ بچی جو ہے وہ پارا سبق سنانے پہ تیار ہو گئی. بس جی پھر اللہ کی بندی نے محنت کیا کی ہے, مجھے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ آج مجھے سبق یاد نہیں ہے. یہ اللہ کی خاص عنایت ہے, اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے. والدین کی دعائیں ضرور ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے رنداوا صاحب کو. انہوں نے بھی جتنی ایفرٹ کی ہے, محنت کی ہے کہ باقاعدہ ایک ڈرائیور, ایک گاڑی مختص میرے لیے, اور وہ میرے لیے ہے. میں نے جدھر بھی جانا ہے اس نے میرے ساتھ جانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. قاری صاحب آپ کی ایفرٹس ہیں, آپ کی ایفرٹس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو ہے ان کے والدین کی ایفرٹس ہیں. ہمارے ساتھ جی کے والد محترم موجود ہیں, معروف دینی شخصیت ہیں, سماجی شخصیت ہیں, کاشف رنداوا صاحب. سر سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد. یہ ایک بڑی حیران کن ایڈیشن ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں بھی نم ہیں. تو کیسے ممکن ہوا؟ پورے گھر میں جو ہے بچے بچیاں حافظ قرآن ہیں اور اس بچی نے یہ ایک ریکارڈ کیا ہے, اپنے نام کیا. اور مجھے جو علم ہوا ہے یہاں آ کر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بچی آپ کا جو تعلق ہے وہ عرفہ کریم کے خاندان سے ہے, اور یہ ماشاءاللہ دوسرا بڑا اعزاز جو ہے اس بچی نے اپنے نام کیا ہے. تو کیسے ممکن ہوا یہ؟ بس ارسلان بھائی یہ اپنا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے, اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ خوشی کے آنسو, یہ جذبات, یہ تاثرات, یہ ناقابل بیان ہے. ہم نے ایک خواب دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پورا کر دیا. تو یہ آپ کا کردار ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کریڈٹ ہے یہ قاری صاحب کے علاوہ کنہیں کریڈٹ دیں؟ میرا اور میری بیگم کا تھا, لیکن اللہ نے ہمارے شوق سے زیادہ رحمت فرمائی اور یہ پانچوں الحمدللہ قرآن کے حافظ بن گئے. اور قاری عرفان صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا رول ہے. جی جی, کہ انہوں نے بڑی 2 ماہ میں بڑی محنت کی, اور اللہ نے پھر ہماری اس کاوش اور محنت کا صلہ اس بچی کی صورت میں ریٹرن کیا الحمدللہ. اور بچی نے یعنی جو ہمارے خواب تھے ان کے لیے بڑی محنت کی, اور اس محنت کا صلہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے 34 دن میں قرآن کی حافظہ بنا دیا. بچے تو بہت ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ کا یہ دیا ہوا تحفہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. گھر کا ماحول کیسا ہے؟ گھر میں کب بچے اٹھتے ہیں, کب جاگتے ہیں؟ آپ سماجی شخصیت بھی ہیں, دینی شخصیت بھی ہیں, تو ٹائم کیسے مینج؟ والدہ مینج کرتی ہے, وہ الحمدللہ ان کو فجر کے وقت اٹھاتی ہے, اور جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی ڈیوٹی دیتی ہے. اور قاری صاحب کے جب چونکہ یہ ہمارا ذاتی یہاں فارم ہاؤس ہے اور مسجد بھی الحمدللہ ساتھ ہے, تو پہلے مدارس میں بچے حفظ کرتے رہے لیکن زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے, قرآن حضرات کو تنگ کرتے تھے. تو میں نے اور میری بیگم نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے ہی فارم ہاؤس پہ کوئی دوست کو تکلیف دی جائے. تو ہمارے بھائی ہیں معاذ بٹی صاحب, حافظ آباد سٹی کے امیر ہیں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, تو انہوں نے قاری عرفان الحق صاحب کو ریکویسٹ کی. تو قاری صاحب اگلے دن ہی الحمدللہ تشریف لے آئے, اور بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے جب یہ بیٹی نے بھی شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کی طرف بیٹوں کی طرف سے تھوڑی بہت تھی معاملہ کہ وہ قرآن حضرات سے یا توجہ نہیں کرتے تھے, وہ بیٹی نے کسر پوری کر دی. رہا مسئلہ ماحول کا, تو وہ ان کی والدہ نے بہت پہرا دیا. خواہش تو میری بھی تھی مگر میں اکثر سفروں میں رہتا ہوں, لیکن اس نے کافی رات جاگ کر ان کی توجہ سے ٹائم پہ اٹھانا, ٹائم پہ سلانا. یعنی ہمارے گھر میں رواج ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی 10 بجے ٹائم فکس ہے ان کا, جو مرضی ہو جائے 10 بجے انہوں نے سو جانا. تو بس یہ روٹین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے, اور ہماری خواہش بھی یہ تھی کہ 5 بچے ہیں, پانچوں ہی دین کے لیے وقف کر دیے. اور یہ بھی چھوٹے ہوتے 3 سال کی عمر میں تھی تو کہتی تھی کہ میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی بننا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اسے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جی حافظ یونس آزاد صاحب موجود ہیں, ایک مدرسے کو رن کر رہے ہیں اور دینی شخصیت ہیں. حافظ صاحب, یہ جو 11 سال کی عمر میں بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے
اور 34 دن میں 30 سپارے حفظ کرنا، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تو ہانیہ بیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چوہری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ہانیہ کے استاد ہیں حضرت قاری صاحب ان کو بھی خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، بلکہ پورے خاندان کو یہ پیش کرتا ہوں مبارکباد۔ ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے جو اللہ نے ہمارے نبی رحمت کو عطا کیا ہے، لیکن یہ ہر انسان کے لیے یا ہر بچے کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص اللہ پاک کی رحمت اور خاص اس کی عطا ہوتی ہے کسی بیٹی پر یا کسی بچے پر یا کسی انسان پر، تو وہ یہ اس سے یہ قرآن پاک کا یہ معجزہ، یہ قرآن پاک کا حفظ ایسے یعنی کہ رونما ہونا۔ ڈائریکٹر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر تنویر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے ہمارے پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جناب آپ اس پہ آپ کی کیا سٹانس ہے، آپ کی کیا رائے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرنے کے اسباب پیدا کیے، اور یہ بہت خوش قسمت انسان ہے جس کے سینے میں قرآن مجید حفظ ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص انتخاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رنداوا خاندان نے پہلے بھی ان کے خاندان کی عرفہ کریم ٹاور جو ہمارا ایک پنجاب ایچ ای سی کا آفس ہے یہاں، وہ عرفہ کریم کے نام پہ منسوب ہے، جو ایک بہت جینیس لڑکی تھی جس نے کمپیوٹر کی دنیا میں بڑا نام کمایا تھا۔ تو یہ اسی خاندان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک چشم و چراغ ہیں۔ میں اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بڑا متاثر ہوا ہوں ذاتی حیثیت میں آج ان کے فارم ہاؤس پہ آیا ہوں، تو ہم عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ہر تمام سہولیات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سکون کے لیے فارم ہاؤس پہ ہم پولز کا اہتمام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو ہم لوگ جو دینی ایکٹیویٹی ہے، ہم مساجد نہیں بناتے۔ تو یہاں پر مجھے یہ مسجد دیکھنے کو ملی، اور ایک ہی گھر کے 4 سے 5 جب حافظ قرآن ہو تو اس گھر کا ماحول کیسا ایمان افروز ماحول ہوگا۔ تو یہ بچی جو ہے 34 دن میں قرآن پاک حفظ کر کے اس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ جی یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔